بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اور دائیں بائیں ایک ایک دستہ دربانوں کا ہوگا، ان کی پرواہ نہ کرنا اور جلدی سے گزر جانا۔ پھر دوسرا دروازہ آئے گا جس کے آگے فرش پر ریشم بچھا ہوگا اور دائیں بائیں دربان ہوں گے، ان کی بھی پرواہ کیے بغیر آگے چلے جانا۔ پھر تیسرے دروازے پر رونق زیادہ ہوگی، فرش ریشم سرخ سے مزین ہوگا۔ اس سے آگے چوتھا دروازے پر تشکیہ کھڑے ہوں گے، یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر مبارک تشت طلح میں رکھ کر یزید کے آگے رکھا تھا۔ پھر پانچواں دروازے پر فرش ریشم زرد کا ہوگا اور دائیں بائیں یزید کے خاص غلام اور مشیر کار موجود ہوں گے۔ پھر چھٹے دروازے پر دربان کوئی نہ ہوگا، ان سب دروازوں سے تیزی سے گزرتے جانا۔ آخر ساتویں دروازے پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان کو دیکھے گا جس کا لباس سیاہ ہوگا، اور امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس وقت تک اس نے سیاہ لباس اپنے بدن سے دور نہیں کیا۔ وہ یزید کا چہیتا غلام ہے۔ یزید نے اپنی تمام درباری اختیارات اس کے سپرد کیے ہیں اور تمام لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور خود یزید کے لنگر سے نہیں کھاتا بلکہ اپنے ہاتھ سے حلال رزق کما کر کھاتا ہے۔ بس یہ خط اس کو دے دینا اور تیرا کام ہو جائے گا۔ عمیر کہتا ہے کہ میں نے امام مسجد کے حکم کی تعمیل کی اور جو کچھ اس نے بیان کیا تھا ہر دروازے پہ ویسا ہی دیکھا۔ جب آخری دروازے پر غلام کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھ کر فوراً کہا کہ تو عمیر بن عامر ہمدانی تو نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب تو نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے، پہچان کیسے لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 14 راتیں پہلے میں نے اپنے مولا حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ مجھے فرماتے تھے عمیر بن عامر کے پاس مختار کا خط ہے، اس کا کام ضرور کرنا۔ میں اسی دن سے تیرے انتظار میں رہتا ہوں، اب صبر کرو کہ یزید حمام میں ہے، جب باہر آئے گا تو تیرا کام کرے گا۔ عمیر کہتا ہے کہ میں نے اچانک 2 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے دیبا و اطلس کی قبائیں پہنی ہوئی تھیں اور سنہری کمر بند باندھا ہوا تھا، ایک کے ہاتھ میں کستوری کا جام اور دوسرے کے ہاتھ میں عرق گلاب کی شیشی تھی۔ وہ دونوں فوراً حمام کی طرف دوڑے۔ یزید اس وقت حمام سے باہر نکل رہا تھا کہ ان دونوں نے کستوری اور گلاب کا اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا۔ میں نے دیکھا کہ یزید کے چہرے پر شاہانہ رعب و جلال کے آثار قطعاً نہیں ہیں، بلکہ منہ کالا اور اس کے سر پر ایک ضرب کا نشان خوب نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بہت بڑے اور موٹے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جس پر کلمہ توحید و رسالت کے بعد یزید کا امیر المومنین ہونا کندہ تھا۔ اس کے جوتے پر بھی سونے کی سلاخیں جڑی ہوئی تھیں۔ یزید کا مخصوص غلام آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے یزید، جس دن سے میرا مولا حسین شہید ہوا ہے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہر روز تیری ایک بات مانوں گا، لیکن میں نے آج تک تجھے کسی کام کے لیے نہیں کہا۔ آج ایک کام لایا ہوں اور وہ یہ کہ اس خط کا جواب لکھو۔ یزید نے خط کو پڑھا تو کہنے لگا کہ اگر 1,00,000 دینار مجھ سے طلب کرتا تو وہ میرے لیے اس خط کے جواب کی بنسبت آسان تر تھا۔
لیکن وعدے کو پورا کرتا ہوں۔ پس خط لکھا کہ مختار کو قید سے رہا کیا جائے اور اس سے معذرت طلب کر کے اس کو خلت فاخرہ بطور انعام بھی عطا کی جائے اور اس کو زادِ سفر دے کر عبداللہ بن عمر کے پاس بھیج دیا جائے۔ عمیر نے خط لیا اور فوراً طے منازل کے بعد کوفہ میں پہنچا اور خط ابن زیاد کے حوالے کیا۔ ابن زیاد نے کہا، اے عمیر، آخر تو نے اپنی ہی کی۔ پھر مختار کی رہائی کا حکم دیا اور خلت فاخرہ بھی اس کو دی اور حکم دیا کہ 3 دن کے اندر اندر کوفے سے نکل جاؤ ورنہ میں تم کو قتل کرا دوں گا۔ پس مختار عمیر کے گھر آیا اور سامان سفر درست کیا اور پھر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بنی ثقیف کے دوستوں میں سے تھا، تو اس نے مختار کو دیکھ کر پوچھا کہ تیری آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ مختار نے جواب دیا کہ زانیہ کے بیٹے نے ایسا کیا ہے، یعنی ابن زیاد نے، اور مجھے خدا کی لعنت ہو اگر میں اس کی انگلیوں اور تمام اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کروں، اور امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں ان لوگوں کے اس قدر افراد تحت کروں گا کہ جس قدر حضرت یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں قتل کیے گئے تھے، یعنی 70,000۔ مختار تہ منازل کے بعد مدینہ میں عبداللہ بن عمر کے گھر پہنچا۔ عبداللہ کی زوجہ صفیہ کو پتہ چلا کہ بھائی مختار آیا ہے تو اس نے آ کر بھائی کے گلے میں باہیں ڈال لیں۔ پس دونوں بھائی بہن بے ہوش ہو گئے۔ مختار ہوش میں آیا تو دیکھا کہ بہن بے ہوش ہے۔ جب ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تو وہ مر چکی تھی۔ مختار اپنی بہن کے غسل و کفن سے فارغ ہو کر واپس مکہ آ گیا۔ اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو بنی امیہ کے خلاف بھڑکاتا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے انتقام کے لیے لوگوں سے اپنی بیعت لیا کرتا تھا۔ مختار اور عبداللہ بن زبیر۔ مختار نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ 3 شرطوں سے تیری بیعت کرتا ہوں۔ نمبر 1، میری اطلاع کیے بغیر تمہیں کسی کام کے کرنے کا حق نہ ہوگا۔ نمبر 2، تیری مجلس میں پہلی حاضری میری ہوگی اور مجلس سے آخری رخصت ہونے والا میں ہوں گا۔ نمبر 3، جب تیری خلافت کا معاملہ درست ہو جائے تو مجھے بہترین کام پر تعینات کرنا جو میں خود پسند کروں۔ مختار ابن زبیر کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتا تھا، لیکن چونکہ بنی امیہ سے خون حسین کے انتقام کا جوش اس کے دل میں تھا اور دیکھا کہ ابن زبیر کو بھی بنی امیہ سے دشمنی ہے، بس ابن زبیر کی بیعت کو اقتدار حاصل کرنے کا بہانہ بنا رہا تھا تاکہ بنی امیہ پر تسلط حاصل کر سکوں، ورنہ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ابن زبیر بنی ہاشم کا دشمن اور پکا عثمانی ہے۔ اسی بنا پر بیعت کی شرط رکھی کہ تیری مجلس میں حاضر ہونے والا پہلا شخص میں ہوں گا، یعنی مجھے عہدہ وزارت دیا جائے، اور آخری شرط یہ تھی کہ معاملہ خلافت کی درستی کے بعد حسب دلخواہ عہدہ دیا جائے۔ اس سے مراد کوفہ کی حکومت تھی تاکہ بنی امیہ خصوصاً قاتلان امام مظلوم علیہ السلام سے انتقام لینا آسان ہو۔ ابن زبیر مختار کے ارادے کو بھانپ گیا، لہٰذا اس نے یہ شرطیں منظور نہ کیں اور مختار مکہ سے طائف پرانے وطن کی طرف چلا گیا اور 1 سال وہاں رہا۔ پھر جب سال کے بعد واپس مکہ میں آیا تو ابن زبیر نے انہی شرائط کے ماتحت مختار سے بیعت لے لی۔
ان دنوں یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا تھا، جنہوں نے 3 روز تک مدینہ کو تاراج کیا، اور یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ نبوی میں خون ریزی اور آبرو ریزی کا یہ واقعہ بنی امیہ کی غیرت سوز تاریخ میں ایسا سیاہ ترین دھبا ہے جس نے اقوام عالم کے سامنے اپنی اسلامی دشمنی کا ایک ایسا محکم ثبوت فراہم کیا ہے کہ بنی امیہ کے ہوا خواہ تا قیام قیامت اپنی انتہائی ارک ریزیوں اور انتھک کوششوں کے باوجود اس کی تردید یا تعویل کی راہ نہیں نکال سکتے۔ بہرحال مسلم بن عقبہ مدینہ کی تاراجی کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی راہی دوزخ ہوا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔